محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ سعادت ہے کہ ہم لوگ ایک اللہ والے کے قرب میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اپنے محبوبین کا فیضان ہم سب کے اوپر عام و تام فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. امید ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ حضرات کچھ دیر مجھے برداشت کریں گے. اور پیشگی میں آپ کو بتا دوں کہ میں بہت زیادہ وہ جو ہمارے نقیب صاحب کرتے جوشیلی تقریر یہ ہمیں نہیں آتی ہے. کوشش کرتا ہوں کہ کچھ ضروری باتیں قوم کے ذہن میں اتار دیا جائے. مقصد یہی ہوتا ہے. اسی تصور کے ساتھ آپ حضرات تشریف رکھیں. جو لوگ اس حال سے باہر ہیں ادباً ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لائے، جگہ خالی ہے. بڑی مہربانی ہوگی. ادب سے گزارش ہے آپ اندر تشریف لائیں اور سنجیدگی کے ساتھ محبت کے ساتھ جتنی دیر بھی بیٹھیں آپ تشریف رکھے بیٹھیں. یاد رکھیے آپ کا یہ بیٹھنا لمحہ لمحہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا. اللہ و رسول کے ذکر کے لیے حاضر ہیں اور یہ ایک بڑی سعادت ہے کہ آپ کو ذکر کا موقع ملا ہے، سننے اور ہمیں بولنے کا موقع ملا ہے. یہ بڑی عظیم سعادت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو. تو جب تک آپ اللہ کے ذکر میں ہیں، اس کے رسول کے ذکر میں ہیں، بلا شبہ اس وقت تک ہمارا اور آپ کا رب ہمارا اور آپ کا ذکر فرماتا رہے گا. اسی تصور کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھیں اور آئیے پہلے محبت سے درود پاک پڑھ لیا جائے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی میں آ رہا تھا اور راستے میں ایک شعر غالباً مدینے کے تعلق سے شاید آپ پڑھ رہے تھے یا نتیب جلسہ پڑھ رہے تھے. بڑا پیارا شعر لگا. میں ایک جو ہے عقیدت سے بھرپور پہلے مسئلے کی وضاحت کروں، توجہ سے سنیے. علماء کے درمیان خصوصی طور پر اہل محبت کے درمیان یہ مسئلہ ہمیشہ زیر بحث رہا ہے کہ مکہ شریف افضل ہے یا مدینہ شریف افضل ہے. جو لوگ
مکہ شریف کو افضل کہتے ہیں ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں، اور جو لوگ مدینہ شریف کو افضل کہتے ہیں ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں۔ دونوں مقامات بلا شبہ اپنی اپنی جگہ پر افضل ہیں، برتر ہیں، لیکن پھر بھی اہل محبت اس مسئلے میں بحث کرتے ہیں اور اپنی اپنی رائے، اپنی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں اس مسئلے کو کہ دونوں مقامات میں سب سے افضل کون ہے۔ میں ایک فقہی مسئلے کے ذریعے تھوڑا آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، غور سے سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے میں اور اذان دینے میں کتنا ثواب ہے، اگر یہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو پہلی صف میں جگہ حاصل کرنے کے لیے آپس میں تلواریں چلیں گی، اذان پڑھنے کے لیے آپس میں لوگ جھگڑیں گے، حتیٰ کہ قرآن اندازی کی نوبت آئے گی اور بغیر قرآن اندازی کے لوگ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ قرآن اندازی کی نوبت آئے گی، تب جا کر جس کا نمبر آئے گا وہ اذان پڑھے گا یا پہلی صف میں کھڑا ہوگا۔ پہلی صف میں نماز پڑھنا اتنا افضل ہے کہ لوگ اس کے لیے آپس میں تلواریں چلائیں، یہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، غور سے سنیے اور جواب دیجیے گا۔ پہلی صف کس کو کہتے ہیں؟ علماء توجہ سے سنیں، پہلی صف کسے کہتے ہیں جس کے بارے میں نبی نے کہا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ہے تو آپس میں تلواریں چلیں گی۔ یہ پہلی صف ہوتی کون ہے؟ سیدھا سا جواب ہوگا، جو امام سے قریب ہے وہی پہلی صف ہوتی ہے۔ سچ بول رہا ہوں، امام سے جو صف قریب ہے وہی پہلی صف کہی جاتی ہے، امام سے جو متصل ہے، جو لگی ہوئی صف ہے، اسی کو پہلی صف کہا جاتا ہے۔ اچھا، اگر امام یہاں ہے، صف یہاں لگی ہوئی ہے تو پہلی صف یہ ہو گئی، دوسری صف اس کے بعد والی ہوگی، تیسری صف اس کے بعد والی ہوگی، چوتھی صف اس کے بعد والی ہوگی۔ امام یہاں ہے، جو صف اس سے متصل ہے وہ پہلی صف ہے۔ اگر امام کو یہاں سے اٹھا لیا جائے اور اٹھا کر بیچ میں کھڑا کر دیا جائے، ابھی جس کو پہلی صف ہم پہلے کہہ رہے تھے، کیا ابھی بھی وہ پہلی صف ہے؟ امام اپنی جگہ سے اٹھا لیا جائے اور اٹھا کر لے جا کر بیچ میں کھڑا کر دیا جائے تو اس سے پہلے امام کے اٹھانے سے پہلے جس کو ہم پہلی صف کہہ رہے تھے، ابھی بھی وہ پہلی صف رہے گی۔ اب اس کے پیچھے جو صف ہوگی وہ پہلی صف ہوگی، اور یہ جو صف پہلے پہلی صف تھی اس کا تو حال یہ ہے کہ اگر اسی جگہ پر وہ کھڑے رہی صف اور امام بیچ میں کھڑا ہو کر نماز پڑھا رہا ہے تو اس صف کی نماز ہی نہیں ہوگی، یہاں سے اس کو اٹھ کر پیچھے جانا ہوگا۔ پتہ چلا کہ پہلی صف کی جو فضیلت ہے وہ صرف اور صرف امام کی وجہ سے ہے۔ امام جہاں کھڑا ہو گیا اس سے جو صف متصل ہے وہی پہلی صف کہی جاتی ہے۔ یہ عام اماموں کی بات ہے کہ عام امام جب کھڑے ہو جائیں تو اس کے ساتھ جو صف لگی ہو اس صف کے تعلق سے نبی کا ارشاد ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کتنا ثواب ہے تو آپس میں تلواریں چلائیں گے۔ بلا شبہ اب قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں،
توجہ سے سنیے اور پھر وہ مسئلہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اہل محبت جس میں بحث کرتے ہیں کہ مکہ شریف افضل ہے یا مدینہ شریف افضل ہے، میں کہتا ہوں اللہ عز و جل نے خود اس کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ قرآن عظیم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، اور شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ تم یہاں موجود ہو، اس لیے شہر مکہ کی قسم ہے۔ گویا پتہ چلا کہ رب نے شہر مکہ کی قسم کھائی، اور قسم کھانے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ محبوب تم یہاں موجود ہو۔ گویا فیصلہ ہو گیا کہ حضور جب تک مکہ میں تھے تب تک مکہ افضل تھا، نبی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو امام جہاں چلا گیا مدینہ افضل ہو گیا۔ خیر، ایک ضمنی گفتگو تھی۔ اچھا مدینے کی بات ہے تو اعلیٰ حضرت ایک شعر سنا رہا ہوں، توجہ سنیے۔ وہ شعر تھوڑا سا بڑا بھاری شعر ہوگا، مگر میں اس کی تشریح کروں گا، گھبرائیے گا نہیں۔ میرے امام اعلیٰ حضرت نے ایک ربائی لکھی ہے، ارشاد فرماتے ہیں، کعبے سے اگر تربت شہ فاضل ہے، کعبے سے اگر تربت شہ فاضل ہے، کیوں اس کے لیے بائیں طرف منزل ہے۔ اس شعر کی تشریح کرنے سے پہلے ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، سنیے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا، چاہے کسی بھی مکتب فکر کا ماننے والا ہو، سب کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ زمین کا وہ حصہ جس سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم ٹچ ہے، مس ہے، لگا ہوا ہے، زمین کا وہ حصہ جو نبی کے جسم سے لگا ہوا ہے، وہ حصہ کعبے سے افضل ہے، حتیٰ کہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اس مسئلے پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ سب اس مسئلے میں متفق ہیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو حضور کے جسم سے لگا ہوا ہے، وہ ٹکڑا، وہ حصہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے، ہر مقام سے افضل وہ مقام ہے جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پھر سنیں، ارشاد فرماتے ہیں، کعبے سے اگر تربت شہ فاضل ہے، کیوں اس کے لیے بائیں طرف منزل ہے۔ یعنی کعبہ سے جب حضور کا روضہ افضل ہے، بہتر ہے، عظیم ہے، عظمت والا ہے، حضور کا روضہ جب کعبے سے افضل ہے، تو جو لوگ مدینہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ نبی کا روضہ خانہ کعبہ سے اگر وہاں کھڑے ہوں گے تو بائیں جانب نظر آئے گا، بائیں جانب ہے۔ تقریباً 320 کلومیٹر کی دوری پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، یعنی مدینہ منورہ ہے خانہ کعبہ سے، اور مکہ مکرمہ سے یعنی خانہ کعبہ سے مدینہ منورہ یعنی حضور کا روضہ بائیں جانب ہے، بائیں طرف ہے وہاں سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر حضور کا روضہ کعبے سے افضل ہے تو یہ بائیں طرف کیوں ہے؟ افضل چیز تو داہنی جانب ہوتی ہے، داہنا ہاتھ ہوتا ہے، اس سے ہم اچھا کام کرتے ہیں۔ کسی کو کچھ دینا ہو، شریعت کا حکم ہے داہنے ہاتھ سے دو، داہنے ہاتھ سے لو۔ ہمیں قرآن کھولنا ہے، شریعت کا حکم ہے داہنے ہاتھ سے پکڑو، داہنے ہاتھ سے کھولو۔ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ سے افضل ہے، رائٹ ہینڈ بائیں جانب سے افضل ہے۔ جب یہ افضل ہے اور حضور کا روضہ خانہ کعبہ سے افضل ہے تو اسے خانہ کعبہ سے داہنی جانب ہونا چاہیے تھا، بائیں جانب کیوں ہے؟ ایک عاشق صادق کے ذہن میں سوال پیدا ہوا۔
اور فرماتے ہیں اسی سوال کو کہ کعبے سے اگر قربت شہ فاضل ہے، یعنی حضور کا روضہ اگر کعبے سے افضل ہے، کیوں اس کے لیے بائیں طرف منزل ہے؟ اگر کعبے سے افضل ہے تو بائیں طرف کیوں ہے؟ اسے داہنے جانب ہونا چاہیے تھا۔ اعلیٰ حضرت کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، اس عاشق صادق کے ذہن میں جب سوال پیدا ہوا تو اس سوال کا جواب حل کرنے کے لیے آپ پھر غور کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا، اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا تو سمجھا کہ یہ جسم ہے اور یہ دل ہے۔ یعنی اس سوال کے جواب کو حل کر کے فرماتے ہیں کہ جب میں نے جسم کی طرف دیکھا تو پتا چلا کہ انسان کے جسم میں جو دل ہوتا ہے وہ بائیں جانب ہوتا ہے، اور جب دل زندہ ہے تو ہاتھ زندہ ہے، دل زندہ ہے تو آپ زندہ ہے، دل زندہ ہے تو پاؤں زندہ ہے، دل زندہ ہے تو پورا وجود زندہ ہے۔ اگر دل بند ہو جائے، دل ہلنا بند ہو جائے، دل کی حرکت بند ہو جائے تو ہاتھ کی حرکت بند ہو جائے، دل کی حرکت بند ہو جائے تو پاؤں کی حرکت بند ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کے جسم میں دل بائیں جانب ہے اور دل زندہ ہے تو پورا جسم زندہ ہے، بلا شبہ اس کائنات کی حیثیت جو ہے، اس کائنات کے وجود کی حیثیت کعبے کے مثل ہے، اور اس میں جو روح کی شکل ہے، جو دل کی حیثیت رکھتا ہے، یہ حضور کا روضہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا تو سمجھا کہ یہ جسم ہے اور یہ دل ہے، یعنی کائنات زندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے عقیدے کا ایک مسئلہ حل کر دیا، اے لوگو اگر یہ کائنات زندہ ہے، اگر سورج چمک رہا ہے، چاند چمک رہا ہے، تم اگر زندہ ہو، کائنات زندہ ہے، تو سمجھ لو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے تو یہ کائنات زندہ ہے، ان کی حیثیت اس کائنات میں دل کے مثل ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اگر یہ تمیز سمجھ چکے ہوں تو اب میں جو آیت کریمہ پڑھا ہوں ذرا اس کا ترجمہ کرتا ہوں، سنیے۔ ایک سچائی بتا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ آج پوری دنیا میں کسی بھی کلمہ پڑھنے والے سے آپ پوچھئے، چاہے وہ کسی مکتب فکر کا ہو، اس سے آپ سوال کیجئے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو یہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کوئی کہے گا کہ میں غلط راستے پر چل رہا ہوں؟ کوئی بھی انسان جس راستے پر وہ چل رہا ہے کبھی کہے گا کہ میں غلط راستے پر چل رہا ہوں؟ سب کا دعویٰ یہی ہے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں، میرا جو عقیدہ ہے، میرا جو طریقہ ہے، یہی صحیح ہے، یہی حق ہے، یہ سب کا دعویٰ ہے۔ لیکن اللہ عز و جل نے کون سا صحیح راستہ بتایا ہے، کس راستے کو سیدھا راستہ کہا ہے، کون سا راستہ حق راستہ ہے، کون سا راستہ جنت تک لے جانے والا راستہ ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور رب سے ہی پوچھتے ہیں، مولا تو بتا یہ سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے، جنت کا راستہ کیا ہے، حق راستہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے سورہ فاتحہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، بندے دعا کرو مولا سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلا۔ یہ سیدھا راستہ کیا ہے، کس راستے کو سیدھا راستہ کہتے ہیں؟ تو اللہ عز و جل نے خود اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن لوگوں پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا ہے۔ حق راستہ، جنت تک پہنچنے والا راستہ وہی راستہ ہے جن لوگوں کے اوپر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا ہے، انہی لوگوں کا راستہ
سیدھا راستہ ہے، انہی لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے، حق راستہ وہی ہے، سیدھا راستہ وہی ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا ہے، کن بندوں پر اللہ کا انعام نازل ہوا ہے؟ ہم قرآن سے ہی اس سوال کا جواب بھی تلاش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا انعام نبیوں کے اوپر ہے، اللہ کا انعام صدیقین کے اوپر ہوا ہے، اللہ کا انعام شہداء کرام کے اوپر ہوا ہے، اللہ کا انعام اولیاء کرام کے اوپر ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ جو نبیوں کا راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے، جو صدیقین کا راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے، جو شہداء کرام کا راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے، جو اولیاء کرام کا راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ ان راستوں کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے تو صراط مستقیم نہیں ہو سکتا ہے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو راستہ نبیوں سے ہو کر جاتا ہو، سیدھا راستہ وہی ہے جو راستہ صدیقین سے ہو کر جاتا ہو، سیدھا راستہ وہی ہے جو راستہ شہداء کرام کے تھرو جاتا ہوگا، سیدھا راستہ اسی کو کہتے ہیں جو راستہ اولیاء کرام سے ہو کر جاتا ہوگا، اسی کو صراط مستقیم اللہ نے کہا ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ان کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے معاذ اللہ تو بلا شبہ وہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ اب پھر ایک مرتبہ ساری آیتوں کو غور کریں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھے راستے پر چلا۔ پروردگار عالم یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا۔ اللہ کا انعام کن پر نازل ہوا؟ اللہ نے فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا انعام نبیوں پر نازل ہوا، صدیقین پر نازل ہوا، شہداء کرام پر نازل ہوا، اولیاء کرام پر نازل ہوا، یعنی انہی لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اب تھوڑا سا آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ جو راستہ بلا شبہ جو راستہ اجمیر معلیٰ تک جاتا ہوگا وہ راستہ صراط مستقیم ہے، جو راستہ کلیر تک ہو کر جاتا ہوگا وہ راستہ صراط مستقیم ہے، جو راستہ بغداد معلیٰ تک جاتا ہوگا وہ راستہ صراط مستقیم ہے، جو راستہ اس بارگاہ تک ہو کر جاتا ہوگا وہ راستہ صراط مستقیم ہے۔ ان اللہ والوں کے دروں کو چھوڑ کر جو کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا وہ راستہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا ہے۔ انہی اللہ والوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اور ہر وقت نماز میں یہی دعا مانگنے کا حکم ہے، مولا صراط مستقیم پر چلا۔ اگر یہ نہیں مانگو گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ایک رکعت نماز آپ کی نہیں ہو سکتی ہے اگر آپ نے اپنی نماز میں یہ دعا نہیں کیا کہ مولا ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، اولیاء کرام کے راستے پر چلا، اللہ والوں کے راستے پر چلا۔ اگر اپنی نماز میں آپ یہ دعا نہیں مانگیں گے تو آپ کی ایک رکعت نماز نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ، یہ فتویٰ کسی مولوی کا نہیں بلکہ مولا کا ہے، اللہ کا ہے۔ اچھا، صراط مستقیم ابھی آپ کو پتا چل گیا کہ نبیوں کا راستہ صراط مستقیم ہے، اللہ والوں کا راستہ صراط مستقیم ہے، ولیوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ ایک چیز اور بتاؤں، اللہ نے انسان پیدا کیا، حضرت آدم کو جنت میں پیدا کیا، جنت میں پیدا کیا مگر کہاں بھیجنے کے لیے؟ زمین پر بھیجنے کے لیے پیدا کیا۔ اللہ عز و جل نے زمین پر اپنا نائب بنا کر، خلیفہ بنا کر حضرت آدم کو پیدا کیا۔ حضرت آدم سے پہلے شیطان جنت میں رہتا تھا، جب خلیفہ بنایا اور اللہ نے شیطان کو حکم دیا، سب کو حکم ہوا آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں کریں گے، ان کو نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کرے گا؟ انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔
کیسے بہتر ہے؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا، اور جو آگ سے پیدا ہوتا ہے اس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، آگ جلا دو تو اس کے شعلے اوپر جاتے ہیں، اور مٹی کو اوپر پھینک دو تو نیچے چلی آتی ہے، اور جو اوپر والا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، یہ نیچے والا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا نہیں کرے گا تو باہر نکلو۔ جنت سے اسے نکالا گیا، جنت سے جب اسے نکالا گیا تو خدا کی بارگاہ میں شیطان نے عہد و پیمان کیا۔ توجہ سے سنیں، رب کی بارگاہ میں شیطان نے عہد و پیمان کیا۔ وہ عہد و پیمان کیا تھا؟ وہ عہد و پیمان قرآن عزیز میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا ہے کہ شیطان نے خدا کی بارگاہ میں قسم کھایا، لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، مولا تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ اور ابھی آپ قرآن کے حوالے سے سن چکے کہ صراط مستقیم ولیوں کا راستہ ہے، صراط مستقیم شہدائے کرام کا راستہ ہے، صراط مستقیم صدیقین کا راستہ ہے، صراط مستقیم نبیوں کا راستہ ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ اگر آج کسی ولی کی بارگاہ میں حاضری دینے سے اگر کوئی روک رہا ہے، کوئی آپ کو منع کر رہا ہے، تو فیصلہ قرآن کے ذریعے آپ کر سکتے ہو کہ آدمی کون ہو سکتا ہے جب انہی لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے، تو روکنے والا قرآن کے حوالے سے وہ قسم کھا کر آیا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر بیٹھیں گے۔ یعنی اللہ والوں کے مزارات پر، اللہ والوں کی بارگاہ میں جو راستہ جاتا ہوگا، ان سے ہو کر جو راستہ جاتا ہوگا ہم اسی راستے پر بیٹھیں گے۔ اگر اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری سے کوئی روک رہا ہے تو فیصلہ سیدھا ظاہر ہے، وہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ والوں سے روک رہا ہے؟ ہم ان کو اللہ والے کہتے ہیں، اور معاذ اللہ ہم نے کلمہ پڑھنے والے کچھ ان کو غیر اللہ کہتے ہیں، ہم اللہ والے کہتے ہیں، حالانکہ یہ ولی اللہ ہے، یہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ ولی اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ نے انہیں اپنا کہا، اور کچھ لوگوں نے من دون اللہ نے شمار کر دیا، انہیں غیر اللہ نے شمار کر دیا، خدا انہیں خود اپنا کہہ رہا ہے۔ میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، توجہ سے سنیں اور دیکھیں کہ اللہ کے کیسے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا کا ارشاد ہے، اے محبوب سنو، رب کا ارشاد یہ ہے کہ اگر میرا بندہ، میں اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہوں، اللہ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی پھر جبریل امین کو بلاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کر رہا ہوں، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آسمان والوں میں اعلان کرو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کر رہا ہے۔ اگر ہم لوگ کسی مجمع میں ہوں اور وقت کا کوئی منسٹر ہو، وقت کا کوئی وزیر اعظم ہو، اگر وہ کہہ دے مجمع میں سے کسی بھی ایک آدمی کو یہ ہمارا آدمی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، دیکھیے پھر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ عوام میں، لوگوں میں اس کی عزت کتنی ہو جائے گی اس وقت جو ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی معمولی کسی وبھاگ کا منسٹر کہہ دے کہ ہمارا آدمی ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آسمان والوں میں اعلان کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے۔ پھر جبریل امین آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں، اے آسمان والوں سنو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر آسمان والوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ پھر جبریل کو حکم دیتا ہے، جبریل
زمین میں جاؤ اور زمین والوں میں اعلان کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے اس بندے کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ ان بندوں کے دلوں میں ڈالو، آسمان والوں کے دلوں میں ڈالو، زمین والوں کے دلوں میں ڈالو۔ پتہ چلا کہ آج زمین پر جتنے انسان اللہ والوں سے محبت کر رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی اہم رول نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوبین کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال رکھا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اب جب اللہ نے اپنے محبوبین کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال رکھی ہے تو کسی دوسرے کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ اور اگر کوئی محبت نہیں کر رہا ہے، اللہ والوں سے عداوت رکھ رہا ہے، دشمنی رکھ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کا بھی اپنا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈالی ہی نہیں ہے، اسے توفیق عطا ہی نہیں کی گئی ہے جو اللہ والوں سے محبت کرے، اللہ والوں سے محبت کرے، اس کے سینے میں یہ توفیق خدا نے ڈالی ہی نہیں ہے۔ تو ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ولیوں کی محبت ڈالی ہے، اپنے محبوبین کی محبت ڈالی ہے، اللہ والوں کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ عز و جل نے ڈالا ہے، اور یہ محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے، اور یہ محبت سلامت رہی تو یہ محبت آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، میدان قیامت ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، شور ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، اس پریشانی کے عالم میں اللہ کا ایک نیک بندہ، اللہ کا ایک ولی جنت میں جا رہا ہوگا، ایک گنہگار دیکھے گا، دوڑ کر جائے گا، دامن سے چمٹ جائے گا اور عرض کرے گا، آج آپ جنت میں تنہا جا رہے ہیں، اکیلے اکیلے جا رہے ہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں وہی تو آدمی ہوں کہ دنیا میں زندگی میں نے آپ کو وضو کے لیے ایک لوٹا پانی دیا تھا، آج آپ تنہا جنت میں جا رہے ہیں، مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہوگا، اے میرے بندے، اپنی ساتھی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلے جاؤ، لے کر جاؤ۔ اور الحمدللہ یہ محبت جو دنیا میں ہم اللہ والوں سے کر رہے ہیں، یہ محبت آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اور میں لفظ ہی نہیں، حدیث پاک کے حوالے سے بتا رہا ہوں، سنیے، متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی سے سوال کیا، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ما عددت لها، قیامت کی تیاری تم نے کیا کیا ہے؟ قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، قیامت کی تیاری تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے بہت نمازیں نہیں پڑھی ہے، میرے پاس روزوں کا ذخیرہ نہیں ہے، صدقہ و خیرات نہیں ہے، ہاں پھر بھی خالی نہیں ہوں، ایک تیاری ضرور ہے، ایک تیاری ہے۔ کہا کیا تیاری ہے؟ کہا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ دولت میرے پاس ہے، اس کے سوا نمازیں نہیں میرے پاس، روزے نہیں ہے، حج و زکات کا ذخیرہ نہیں ہے، صدقہ و خیرات نہیں ہے، بس یہ تیاری ہے کہ اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ غور کریں، یہ بندہ کون ہے، یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، ہم قسم کھا کر گواہی دے سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے نہ نمازوں میں کوئی کمی تھی، نہ روزوں میں کمی تھی، بلکہ وہ لوگ اپنی نماز روزوں پر ناز نہیں کرتے تھے، ان کا جو ناز ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ رسول سے محبت ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ میرے پاس نہ نمازوں کا ذخیرہ ہے، نہ روزوں کا ذخیرہ ہے، نہ صدقہ و خیرات ہے، ایک دولت ہے اور یہ ہے کہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی نے ارشاد فرمایا،
اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا المرء ما من احب وانت ما من احببت، سنو یہ دولت اگر تمہارے پاس ہے تو اب سن لو، قیامت کے دن ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے، اور تم چونکہ مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہارا حشر میرے ساتھ ہوگا، تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے، تمہارا حشر میرے ساتھ ہوگا۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے دیا ہے، قیامت تک کے لیے ذہن دے دیا ہے، یہ تصور فراہم کر دیا ہے کہ دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرے گا اس کے ساتھ قیامت کے دن بھی ہوگا۔ الحمدللہ ہم غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم امام اعظم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم غریب نواز سے محبت کرنے والے ہیں، ہم مخدوم پاک سے محبت کرنے والے ہیں، ہم سارے اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں یقین ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ ہمارا جب حشر ہوگا تو میدان قیامت میں اللہ والوں کے ساتھ ہوگا۔ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ وہ رہے گا۔ تو ہمیں تو اپنے نصیبے پر فخر ہے کہ ہم ان اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، بلا شبہ ہمارا حشر جو ہے ان اللہ والوں کے ساتھ ہوگا۔ جو ان سے محبت نہیں کرتے ہیں وہ اپنے بارے میں سوچیں، وہ اپنے بارے میں سوچیں، اور اگر عداوت کر لیا ہے معاذ اللہ، دشمنی کر لیا ہے اللہ والوں سے، تو اللہ عز و جل کا ارشاد حدیث قدسی ہے، مولا نے ارشاد فرمایا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے بغاوت کرے، دشمنی کرے، میری طرف سے اسے اعلان جنگ ہے۔ اللہ نے اعلان جنگ کا فیصلہ فرمایا ہے۔ پیغام کیا ملا؟ دوسرا راستہ اختیار کرو گے وہ راستہ جنت تک جانے والا نہیں ہے، بلکہ وہ راستہ ٹیڑھا راستہ ہوگا، وہ راستہ شیطان کا راستہ ہوگا، وہ راستہ جہنم تک جانے والا راستہ ہوگا۔ اللہ والوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، جنت تک پہنچانے والا یہی راستہ ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں مضبوطی کے ساتھ اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہو، اور اللہ والوں کے دامن سے وابستگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وابستگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان اللہ والوں نے شریعت کی حفاظت کیا ہے، اللہ رسول کے فرامین پر اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ ہم انہیں یاد رکھتے ہیں، اس لیے یاد رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو فنا کیا ہے، اللہ رسول کی محبت میں فنا کیا ہے، اللہ رسول کی اطاعت میں انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ اس لیے یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ مذکور ہے، مشہور ہے، اور ان کا چرچا ہے، ان کا ذکر ہے، اور قیامت تک جو ہے یہ ذکر باقی رہنے والا ہے، یہ چرچا باقی رہنے والا ہے، ان کے تذکرے باقی رہنے والے ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے شریعت کو مضبوطی سے تھاما تھا، اللہ اور رسول کی اطاعت کیا تھا۔ شریعت کو چھوڑ کر کوئی اللہ والا قطع نہیں ہو سکتا ہے۔ استقامت اختیار کرو۔ استقامت کی بات آئی، سنیے، توجہ سے سنیے گا۔ ہم ہندوستانیوں کی یہ سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے جب ایمان کی دولت دینا منظور کیا تو ہمارے درمیان غریب نواز کو بھیجا۔ حضور غریب نواز آئے، بارگاہ رسول سے بھیجے گئے تھے، انہیں عطائے رسول کہا جاتا ہے۔ کم و بیش 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت دیا، آپ نے کلمہ پڑھا ہے 90 لاکھ لوگوں کو۔ یہ بات آپ بار بار سن چکے ہیں۔ اللہ عز و جل کو جب ایمان کی دولت دینا منظور ہوا تو غریب نواز کا انتخاب کیا گیا، اور ہندوستانیوں کو جب درس حدیث دینا منظور ہوا تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا انتخاب ہوا۔ یہ جتنے علماء نظر آ رہے ہیں ان کا سلسلے حدیث دیکھیں گے، حدیث کا چین دیکھیں گے تو ہندوستان میں جتنے علماء نظر آ رہے ہیں تقریباً کم و بیش سب کا سلسلے حدیث جو ہے، حدیث کا چین جا کر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی تک ملتا ہے، انہی تک ملتا ہے۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کون تھے؟ پیدا تو دہلی میں ہوئے تھے، مدینہ منورہ چلے گئے، مکہ معظمہ کا سفر کیا، علم حاصل کرنے کے لیے بخارا سمرقند کا بھی سفر کیا، اس لیے انہیں بخاری بھی کہا جاتا ہے، انہیں مہاجر مکی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ہجرت کر کے وہاں سے آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں بھیجا گیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قیام مدینہ منورہ میں تھا۔
ایک روز خواب دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، نبی نے ارشاد فرمایا عبدالحق ہندوستان جاؤ اور لوگوں کو درس حدیث دو، لوگوں کو حدیث کا درس دو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں یہاں مدینہ شریف میں ہوں، میرے دل کو جب بھی بے قراری ہوتی ہے آپ کے روضے پر آتا ہوں، قرار حاصل ہو جاتا ہے، آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، چین و سکون مل جاتا ہے۔ آپ اپنے در سے ہٹا رہے ہیں، دور بھیج رہے ہیں، آپ ہندوستان کی سرزمین پر مجھے واپس بھیج رہے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد جب آپ کی یاد ستائے گی تو میرے بے قرار دل کو کیسے قرار ملے گا، بے چین دل کو سکون کیسے حاصل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خواب نہیں بتایا کہ تم ہندوستان کی سرزمین پر جاؤ اور جب وہاں تمہیں میری یاد ستائے آنکھیں بند کرنا، تصور کرنا میری زیارت تمہیں ہو جائے گا، میرا دیدار ہو جائے گا۔ نبی کا حکم تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ سے واپس ہندوستان کی طرف سفر شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انہیں وصیت کیا، ایک بات اور بتائی، عبدالحق تم سفر کرو، راستے میں کہیں بھی کوئی اللہ والا نظر آئے تو اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے جانا، اللہ والوں کی بارگاہ سے فیض دیتے ہوئے جانا، حاضری دیتے ہوئے ان کی بارگاہ میں جانا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مدینہ منورہ سے رخت سفر باندھا، مدینے سے باہر نکلا، کچھ میل گیا، کچھ دور گیا، کچھ سفر جب طے ہوا، ایک مقام پر دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، ایک جنگ غفیر ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیسی بھیڑ ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک اللہ والا آیا ہوا ہے، ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے اور لوگ اسی کی زیارت کے لیے حاضر ہیں، وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، بڑی بڑی کرامتیں بھی دکھاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں جو زیارت ہوئی تھی نبی کی، وہ بات یاد آ گئی کہ تم گزرنا، سفر کرنا، دوران سفر کہیں اللہ والے مل جائے تو ان کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہوئے جانا، ان سے ملاقات کرتے ہوئے جانا، ان کی بارگاہوں سے فیض لیتے ہوئے جانا۔ حضرت شیخ کو بات یاد آئی اور پھر آپ نے دل میں سوچا چلو ہم بھی مل کے آتے ہیں، ہم بھی ملاقات کر کے آتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمع کے قریب گئے، اسٹیج کے قریب پہنچے، دیکھا کہ تخت پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ریشمی لباس پہنا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پڑی ہوئی ہے، سامنے شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی نظر پڑی، اس کے حلیے پر نظر پڑی، دیکھا یہ ریشم کا لباس پہنا ہے، یہ سونے کی انگوٹھی پہنا ہے، سامنے پیالے میں شراب رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے منہ موڑا اور واپس جو ہے چل دیے، محفل سے نکلنا شروع کیے کہ ادھر سے اس اسٹیج سے، تخت سے اس بابا نے بولا عبدالحق محدث دہلوی، عبدالحق جو ہے واپس آؤ، میرے پاس آؤ، تم قریب آؤ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس کے منہ سے، اس کی زبان سے جیسے ہی میں نے اپنا نام سنا فوراً کھڑا ہو گیا کہ اس آدمی سے آج پہلی ملاقات ہو رہی ہے، آج سے پہلے تو اس سے کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، یہ آدمی میرا نام کیسے جانتا ہے، اسے میرے نام کی خبر کیسے ہو گئی، یہ کیسے جانتا ہے کہ میرا نام عبدالحق ہے۔ آپ واپس مڑے، قریب گئے، اس بابا نے جو تخت پر بیٹھا تھا، ریشمی لباس پہنا تھا، سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے سامنے شراب کا پیالہ پیش کیا اور کہا کہ عبدالحق یہ شراب کا پیالہ ہے،
یہ لو پی لو، اگر تم اس کو پی لو گے تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر نہیں پیو گے تو اس کا انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، میں تمہاری باتیں قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ تم شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے مردوں کو ریشم کا لباس پہننا حرام قرار دیا ہے، تم ریشم کا لباس پہنے ہوئے ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں کو سونا پہننا حرام قرار دیا ہے، تم سونا پہنے ہوئے ہو۔ اللہ کے رسول نے اور اللہ عز و جل نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، تم شراب پینے کی بات کر رہے ہو، میں تمہاری باتیں قبول نہیں کروں گا۔ آپ نے انکار کیا، جب انکار کیا تو جانتے اس بابا نے کیا کہا؟ عبدالحق یہ پیالہ پیو، ورنہ حضور سے جو تم وعدہ کر کے آئے ہو کہ جب نبی کی یاد ستائے گی تم آنکھ بند کرو گے تو حضور کی زیارت ہو جائے گی، یہ وعدہ پورا نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کانپ گئے، یا اللہ خواب کی وہ بات اور راز جو میرے اور مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، میرے اور نبی کے سوا جس راز کو کسی کی خبر نہیں تھی اس راز کو یہ بابا جان رہا ہے۔ پہنچ کا حال یہ ہے اس کے کہ خواب کے بات کو بھی جان رہا ہے اور راز بھی جان رہا ہے، جو پوشیدہ راز تھا میرے اور مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، ہمارے اور نبی کے درمیان کی بات تھی، یہ اس راز کو بھی جانتا ہے۔ اور شریعت پر بے عملی کا حال یہ ہے کہ ریشم کا لباس پہنا ہوا ہے، یہ سونا پہنا ہوا ہے، شراب پینے کی دعوت دے رہا ہے، یہ تینوں چیزیں تو حرام ہے شریعت میں، اس کی دعوت دے رہا ہے، اس پہ ہی عمل کر رہا ہے۔ حضرت شیخ نے اس کی ایک نہ سنی۔ آپ عبدالحق محدث دہلوی تھے، ہم جیسے لوگ ہوتے نا، آج کی طرح ہوتے، کوئی آج کی طرح کوئی آدمی ہوتا تو پھسل جاتا، بہک جاتا، اس کی باتوں میں آتا، لیکن حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی تھے، واپس اس کی محفل سے نکل آئے، باہر چلے آئے، کہا تیری نہیں مانتا، اس نے کہا میری نہیں مانو گے تو میں تمہیں نبی کی زیارت بھی نہیں ہونے دوں گا۔ آپ باہر محفل سے نکل گئے، محفل سے باہر آئے، آنکھیں بند کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کیا۔ نبی نے یہی طریقہ بتایا تھا، جب میری یاد ستائے آنکھیں بند کرنا، میری زیارت ہو جائے گی۔ آنکھیں بند کیا، تصور کیا، نبی کی زیارت کے لیے آپ نے تصور کیا، مگر کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ بابا ڈنڈا لیا ہوا ہے، ہاتھ میں شراب کا پیالہ لیا ہوا ہے، سامنے موجود ہے اور کہہ رہا ہے ابھی بھی عبدالحق یہ پیالہ پیو ورنہ تمہیں زیارت نہیں ہونے دوں گا، نبی کی زیارت نہیں کر سکتے ہو۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نے پھر آنکھیں کھولی، آنکھ کھولا، زارو قطار رونے لگا، میں ایک چیخ نکل گئی، پھر میں نے دوبارہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خاطر جو ہے آنکھیں بند کیا، تصور کیا، پھر دیکھ رہا ہوں تو بابا پھر ڈنڈا لیے کھڑا ہے، ایک چیخ نکلی، ایک آہ نکلی، میری زبان سے جملے نکلے، اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیں۔ ادھر میری زبان سے ایک آہ نکلی، ایک چیخ نکلی، پھر ادھر سے ایک صدا آئی، اخرج یا ایھا الکلب، یعنی اے کتے نکل جاؤ۔ پھر میں نے دیکھا وہ بابا جو ہے نظروں سے اوجھل ہوا، ہٹا سامنے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر زیارت ہوئی، نبی کو دیکھا، نبی کی جب زیارت ہو گئی، اب دوبارہ واپس دوسرے دن جو ہے اس بابا کی محفل میں پھر گیا، دیکھا آج بھی تخت لگا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بابا تخت پر موجود نہیں ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا آج بابا نہیں آیا؟ وقت تو ہو گیا ہے، اب تک تو آ جاتے تھے، آج نہیں آئے ہیں۔ تھوڑی دیر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی انتظار کیا، جب بہت دیر گزر گئی میں نے لوگوں سے کہا کیا کبھی بابا اتنی تاخیر سے یہاں آتے تھے؟ کہا نہیں، کبھی اتنی تاخیر نہیں ہوتی تھی، وہ تو ہمیشہ اپنے وقت پہ آ جاتے تھے، آج بہت تاخیر ہو گئی، آج حجرے سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں پھر میں نے لوگوں سے سوال کیا بتاؤ اس حجرے سے کوئی کتا باہر نکلا ہے؟ لوگوں نے کہا ایک
ایک کتا یہاں سے نکل کر باہر تو گیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اب تمہارا بابا کبھی واپس نہیں آئے گا، بارگاہ رسول سے اسے کتا بنا دیا گیا ہے، اب کبھی واپس آنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے ثابت قدمی کہ لاکھ جو ہے وہ شعبے دکھاتا رہا، مگر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تم چونکہ ریشمی لباس پہنے ہو، سونا پہنے ہو، شراب کی دعوت دے رہے ہو، اور یہ تینوں چیزیں شریعت میں حرام ہے، مردوں کے لیے سونا اور ریشم حرام ہے اور شراب مطلقاً حرام ہے، یہ تینوں چیزیں جو ہے جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، میں اسے استعمال نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ لاکھ شعبے دکھاتے رہا، عجیب و غریب چیزیں دکھاتے رہا، مگر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ثابت قدمی کا، اپنی استقامت کا مظاہرہ فرما کر یہ تصور دیا، اے لوگوں تمہارے سامنے بھی شعبے باز آئیں گے، شریعت سے دور کرنے والے تمہارے سامنے آئیں گے، مگر ان کی باتوں میں تمہیں آنا نہیں ہے۔ اللہ و رسول کے فرامین کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے۔ بہت سے لوگ کلمہ پڑھنے والے تمہارے سامنے آئیں گے، اللہ والوں سے رشتہ توڑنے کی بات کریں گے، تمہیں وہ بتائیں گے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان ولیوں سے، غیر اللہ سے کیوں جو ہے دعائیں کر رہے ہو، کیوں ان سے استمداد حاصل کر رہے ہو، کیوں ان کے وسیلے سے دعائیں کر رہے ہو، ان کی بارگاہوں میں کیوں حاصل دے رہے ہو، تمہیں جو ہے ان کے دھوکے میں نہیں آنا ہے، اس لیے کہ اللہ و رسول کا جب یہ فرمان ہے کہ یہ اللہ والے ہیں اور یہ دنیا میں بھی فیض پہنچاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کا فیض جاری رہتا ہے، تو تمہیں استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ ہاں، جن کے نقش قدم پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان اللہ والوں کی اگر نفل قضا نہیں ہوتی تھی تو خدا را آپ کی فرض تو نہیں چھوٹنی چاہیے، آپ کی فرض نہیں قضا ہونی چاہیے۔ ان اللہ والوں کی اگر نفل نہیں ترک ہوتی تھی تو آپ کی فرض تو کم سے کم ترک نہ ہو۔ ان سے محبت کا صحیح معنی تو یہی ہے، اس لیے کہ محبت کا دستور ہے، محبت کا قانون ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ تاریخ پڑھ کر بتائے کوئی بھی مسلمان تاریخ پڑھ کر بتائے کہ اللہ والوں کی نمازیں ترک ہوا کرتی تھی، اللہ والے شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے، کوئی تو تاریخ پڑھ کر بتائے کسی بھی اللہ والے کی کوئی تاریخ ایسی نہیں ملتی ہے کہ کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، اللہ والا ہو اور پھر وہ شریعت کو چھوڑ کر جو ہے اپنی زندگی گزار رہا ہو یا شریعت کے خلاف کوئی عمل کر رہا ہو۔ جب کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے تو بلا شبہ ہم اہل عقیدت ہیں، ہم اہل محبت ہیں، اللہ و رسول نے ہمیں ان سے محبت کا درس دیا ہے، انہیں محبت کی توفیق ہم کو ملی ہے، تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان اللہ والوں سے سچی محبت کریں۔ اور یاد رکھیے خاص طور سے جو عرس کا دن ہوتا ہے، جو عرس کا دن ہوتا ہے اللہ والوں کے فیضان کا دن ہوتا ہے، عرس کا دن خصوصی فیضان کا دن ہوتا ہے۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، سنیے، توجہ سے سنیں، وہ فیضان کا دن کون سا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں اور سب سے زیادہ حضور کی حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی ان کے پاس گئی، شوہر کی حالت کو دیکھا، زار و قطار رونے لگی، حالت دیکھ کر رو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ بیوی نے پوچھا آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں رو رہی ہو، جبکہ آپ کی ظاہری حالت بتا رہی ہے کہ اب آپ آخری مرحلے میں ہیں، آپ دنیا سے جانے والے ہیں، آپ کی یہ بیماری بتا رہی ہے کہ آپ دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں، آپ سفر کرنے والے ہیں، آپ سے ہمارا جو رشتہ تھا وہ منقطع ہونے والا ہے، ٹوٹنے والا ہے، اور پھر پوچھ رہے ہیں کہ کیوں رو رہی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آج رونے کا دن نہیں ہے، آج تو خوشی منانے کا دن ہے، آج کا دن بڑا مبارک دن ہوگا، آج کا دن بڑا تاریخی دن ہوگا۔ بندے مومن کے انتقال کا جو دن ہوتا ہے اس کے حق میں
وہ دن بڑا مبارک دن ہوتا ہے، بڑا تاریخی دن ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی اور اپنی اہلیہ سے فرمایا سنو، جیسے ہی میری آنکھیں بند ہو جائے گی، روح نکل جائے گی، مجھے غسل دیا جائے گا، سنت کے مطابق جو ہے کفن پہنایا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، قبر میں اتارا جائے گا، مٹی برابر کی جائے گی۔ جب لوگ وہاں سے ہٹیں گے، فرشتے آئیں گے، فرشتے قبر میں آئیں گے، مجھے اٹھائیں گے، سوال کریں گے رب کے بارے میں کیا کہتے ہو، میں جواب دوں گا رب کے بارے میں، مجھ سے دین کے بارے میں پوچھیں گے، میں دین کے بارے میں جواب دوں گا، اور پھر جو ہے جو آخری سوال کریں گے، جو سب سے اہم سوال ہوگا، جو لازمی سوال ہوگا، وہ فرشتے کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرائیں گے، روضے انور تک سارے پردے ہٹ جائیں گے، نبی کی زیارت ہوگی اور فرشتے ان کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے، نبی کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے اور نبی کی زیارت کرائی جائے گی۔ اور ایک بندے مومن کے لیے اس دن سے پیارا دن کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے جس دن نبی کی زیارت ہو جائے، نبی کا دیدار ہو، اس سے پیارا دن کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ تحفہ، یہ نعمت، یہ خوش قسمتی کیسے حاصل ہوگی؟ آنکھیں بند ہوگی، روح نکلے گی، قبر میں اتارا جائے گا، تب جا کر نبی کی زیارت ہوگی۔ جس دن نبی کی زیارت ہو جائے وہ دن بڑا مبارک دن ہوتا ہے۔ اور ایک عام بندے مومن کا جب یہ عالم ہے تو پھر جو اللہ والا ہوتا ہے، جسے اللہ نے اپنا ولی کہا ہے، ولی اللہ جو ہوتا ہے، ولی اللہ کا معنی تو یہ ہوتا ہے اللہ کا دوست، جسے اللہ نے اپنا دوست کہا ہوگا، جو اس کے انتقال کی تاریخ ہوگی، ان کے دنیا سے جانے کی جو تاریخ ہوگی، بلا شبہ وہ تاریخ بڑی عظیم تاریخ ہوگی۔ اور اس اللہ والے کے لیے وہ دن جو ہے بڑا مبارک دن ہوگا، اور اس دن جو ہے اللہ کے کتنے فیضان جو ہے اس بندے کے اوپر جو ہے نازل ہوں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب بندے مومن کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، جب سوال کرتے ہیں اور وہ جواب دے لیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ہم جانتے تھے تو یہی کہے گا، ہم جانتے تھے تو یہی کہے گا، تو ہر سوال کا جواب دے گا، ہم جانتے تھے کہ جب ہم پوچھیں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو جواب دے گا ربی اللہ۔ ہم جانتے تھے کہ ہم تم سے جب پوچھیں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو جواب دے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ہم جانتے تھے کہ نبی کے بارے میں جب سوال کریں گے تو مچل کر جواب دے گا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہی جواب دے گا، ہم تو جانتے تھے۔ اس کے بعد فرشتے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں، نم کنومت العروس، ایسے سو جاؤ، ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سویا کرتی ہے، پہلی شب کے دلہن کی طرح سو جاؤ کہ اس کے خاوند کے سوا کوئی آ کر اسے ڈسٹرب نہیں کرتا ہے، جگاتا نہیں ہے۔ فرشتے اس بندے مومن سے کہتے ہیں ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سویا کرتی ہے، عروس سویا کرتی ہے، تم بھی ایسے سو جاؤ۔ قیامت تک جو ہے پھر وہ چین کی نیند سوتا ہے، وہ سکون کی نیند سوتا ہے۔ اسی حدیث پاک کے اس جملے سے کہ نم کنومت العروس، یہ لفظ عرس کا ایجاد ہوا حدیث پاک کی اسی جملے سے۔ اور عرس منانا یعنی بزرگوں کے انتقال کے دن، ان کے انتقال کے دن کو عرس منانا، اس دن جو ہے یہ بزم سجانا، اس دن خطاب کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، یہ براہ راست کسی عام انسان کی نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ کئی ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب جنگ احد میں شہید ہو گئے اور جب سال پورا ہوا، ٹھیک اسی دن جس دن صحابہ کرام جو ہے میدان احد میں شہید ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کے مجمع کو ساتھ لے کر، صحابہ کرام کی جماعت لے کر جو ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہ جملہ بھی ہے کہ ساتھ میں منبر بھی لے کر
منبر بھی لیا گیا اور احد کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہاں پر جو ہے شہدائے احد کے لیے ایثار ثواب کیا گیا، نبی نے خطبہ دیا، نبی کا خطاب ہوا، گویا عرس کے دن یعنی جس دن اللہ والے اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، جسے ہم ان کے عرس کا دن کہتے ہیں، اس دن جو ہے مجمع جمع کرنا، خطاب کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، دین کی باتیں سکھانا، اللہ رسول کے فرامین کو بتانا، یہ براہ راست نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ اور صرف اللہ کے رسول نہیں بلکہ کتابوں میں ہے کہ صدیق اکبر کا جب زمانہ آیا، اپنے دور خلافت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال پابندی سے احد کے میدان میں ٹھیک اسی دن تشریف لے جاتے تھے جس دن جو ہے میدان احد میں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ حضرت عمر کا جب دور خلافت آیا وہ بھی پابندی سے ہر سال تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کا جب دور آیا وہ بھی تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت علی کا جب دور آیا وہ بھی تشریف لے جاتے تھے۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، اے لوگوں تمہارے اوپر میری سنت پر عمل کرنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ گویا یہ طریقہ جو ہم اہل سنت والجماعت کے درمیان رائج ہے، اللہ والوں کے وصال کے دن کو عرس کی شکل میں منانا، یہ نبی کی بھی سنت ہے، صدیق اکبر کی بھی سنت ہے، فاروق اعظم کی بھی سنت ہے، عثمان غنی کی بھی سنت ہے، اور مولا کائنات علی مرتضیٰ کی بھی سنت ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ شریعت کی حدوں کے اندر رہتے ہوئے سارے کام انجام دیں، شریعت کی حدوں سے تجاوز نہ کیا جائے، شریعت کی حدوں میں رہتے ہوئے یہ سارے کام انجام دیے جائیں تو بلا شبہ یہ کام مستحب ہے، بابرکت ہے، باعث ثواب ہے، اللہ والوں کا فیضان اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ ایک عظیم دولت ہے جو سب کو نصیب نہیں ہوتی ہے، یہ عظیم تحفہ ہے، عظیم دولت ہے، اللہ جسے پسند فرماتا ہے اسی کے دلوں میں اپنے محبوبین کو محبت کو ڈالتا ہے۔ اور ان اللہ والوں کا ذکر خود اللہ کا ذکر ہے۔ ایک حدیث قدسی اور پڑھ رہا ہوں، پہلے درود پاک پڑھ سنا دو، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد و علی سیدنا محمد و علی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے کس کو ہیں؟ بات خدا کی ہو بزبان مصطفیٰ ادا ہو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ان من اولیاء عبادی و احباء من خلقی الذین اذکرون بذکری و اذکروا بذکرہم، اللہ نے ارشاد فرمایا میرے بندوں میں میرے اولیاء ہیں، میرے اولیاء ہیں یعنی میرے دوست ہیں، میرے بندوں میں میرے اولیاء ہیں، اور میری مخلوق میں میرے احبا ہیں، یعنی وہ بندے ہیں میری مخلوق میں جن سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا الذین اذکرون بذکری، میرا جب ذکر ہوتا ہے تو ان کا ذکر ہو جاتا ہے، جو میرا ذکر کرتا ہے تو میرے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کا ذکر ہو جاتا ہے، وَأُذْكُرُوا بِذِكْرِهِمْ، اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو میرا ذکر ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا جب میرا ذکر ہوتا ہے تو ان کا ذکر ہو جاتا ہے، اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو میرا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ ان کے ذکر کو ملا رکھا ہے، اپنی یاد کے ساتھ ان کی یاد کو ملا رکھا ہے، ان کے ذکر کے ساتھ اپنے ذکر کو ملا رکھا ہے، ان کی یاد کے ساتھ اپنی یاد کو ملا رکھا ہے۔ گویا ان اللہ والوں کا ذکر کرنا براہ راست یا اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر اللہ والوں کا ذکر ہے۔ یہ رب کا ارشاد ہے۔ یہ سعادت ہے کہ نہیں، خوش نصیبی ہے کہ نہیں، ہم اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہیں، ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور شروع میں نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، یہی تو دعا مانگتے ہیں، ہر نماز میں یہی تو مانگتے ہیں، مولا سیدھے راستے پر چلا۔ اور صراط مستقیم اللہ والوں کے راستے کو ہی کہا جاتا ہے، ان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ
صراط مستقیم نہیں ہے۔ اس لیے ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اللہ والوں کے دامن سے جڑے ہیں تو مضبوطی سے جڑے رہیے، اور خدا را شریعت کے اوپر جو ہے مضبوطی سے قائم رہیں۔ ان اللہ والوں نے ہمیں جانتے ہیں کیا دیا ہے، ان اللہ والوں نے ہمیں محبت دیا ہے، مخلوق خدا کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے ان اللہ والوں کی بارگاہ سے حاصل ہوا ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے اللہ والوں سے جو ہم ملا ہے۔ ان اللہ والوں کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کو پھیلانے میں ان اللہ والوں نے تلواروں کا نہیں اپنے اخلاق کا استعمال کیا ہے، اپنے کردار کا استعمال کیا ہے، شریعت پر عمل کر کے اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کیا ہے۔ مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت بابا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اپنے گھر سے نکلے ہیں، مسجد نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، بارش کا موسم ہے، نماز کے لیے مسجد نکلے ہیں، راستے میں کیچڑ ہے، ایک جگہ آپ کا پاؤں پھسل گیا، پاؤں پھسلا ہے، گرنے والے تھے، خود کو گرنے سے بچانے کے لیے ایک دیوار کا سہارا لے لیا، ٹیک لگا لیا، گرنے سے بچ گئے، مسجد گئے، نماز ادا کیا، واپس آئے، جس دیوار سے آپ نے ٹیک لگا کر خود کو گرنے سے بچایا تھا، اس دیوار والے کے دروازے پہ دستک دیا، مالک مکان باہر آیا، گھر والا باہر آیا، پوچھا کیا بات ہے، کیوں آپ نے دستک دیا ہے؟ گھر والا مسلمان نہیں تھا، مجوسی تھا، آگ کی پرستش کرنے والا تھا، آگ کو پوجنے والا تھا، دستک دیا، گھر کا مالک باہر آیا، کہا کیوں دستک دیے ہیں، کیا بات ہے؟ حضرت بابا بایزید بستامی اور رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کس چیز کی معافی مانگنے آئے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں اس راستے سے گزر رہا تھا، تیرے گھر کے سامنے کیچڑ میں میرا پاؤں پھسلا، میں گرنے والا تھا، خود کو گرنے سے بچانے کے لیے تیری دیوار کا میں نے سہارا لیا تھا، مگر یہ سہارا تیری اجازت کے بغیر لے لیا تھا، تجھ سے پوچھے بغیر لے لیا تھا، اسی اجازت کے بغیر سہارا لے لینے کی میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اس مجوسی نے کہا آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کا دین آپ کو یہ حکم دے رہا ہے، آپ کے مذہب کی یہ تعلیم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بلا شبہ ہمارا یہ دین ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ کسی دوسرے کی چیز بغیر اس کے مرضی کے استعمال نہ کیا جائے، اس کی تعلیم ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے، یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ اس مجوسی نے کہا میں معاف کروں گا، ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا اس پاکیزہ مذہب میں پہلے مجھے بھی داخل کر لیجئے، اس کے بعد معاف کر دوں گا۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، وہ بھی مسلمان ہوا، دین اسلام میں داخل ہوا۔ مجھے واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، میں تو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ دیکھیں حضرت بابا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو مسلمان کرنے کے لیے اس سے یہ نہیں کہا کہ اسلام قبول کرو، تم مسلمان بن جاؤ، کلمہ پڑھو، یہ کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ شریعت پر عمل کیا، اپنا کردار پیش کیا، اپنا اخلاق پیش کیا، جس سے جو ہے متاثر ہو کر اس نے جو ہے دامن اسلام میں پناہ لیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ ان اللہ والوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ ہمارا طریقہ جانتے ہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو اگر 2 ٹائم کی نماز پڑھ لیں تو اپنے سامنے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، نیچی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، تھوڑا پیسہ اگر اللہ ہمیں دے دے، تھوڑا پیسہ دے دے تو ہم سے جو نیچے ہیں ہم اس کو بھاؤ نہیں دیتے ہیں، قریب نہیں کرتے ہیں۔ سنو، اللہ والوں کا یہ طریقہ نہیں تھا، اللہ والوں کا طریقہ یہ تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر محدث دہلوی، حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ہم غوث پاک کے نام سے جانتے ہیں، ان کے وصایا میں لکھا ہے اے لوگوں گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت نہ کیا کرو۔
اگر تم نے گنہگاروں سے نفرت شروع کر دیا، بے نمازیوں سے تم نے نفرت شروع کر دیا، تو انہیں نماز کی دعوت کون دے گا؟ اگر تم نے چوروں کو بھگانا شروع کر دیا، انہیں اس برائی سے روکے گا کون؟ اگر گناہ کرنے والوں کو تم نے اپنے گھر سے بھگا دیا، تو گناہوں سے انہیں باز کون رکھے گا؟ اللہ والوں کا طریقہ تھا۔ ہاں، اگر تم اتنے کمزور ہو کہ ان برے لوگوں کے ساتھ جانے سے تم بھی انہی کے ہو جاؤ گے، تب تو نہ جاؤ، لیکن تم ان سے نفرت نہ کرو، انہیں سدھارنے کی کوشش کرو، انہیں بھگانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے، اپنا کردار پیش کر کے، شریعت پر عمل کر کے، اللہ و رسول کے فرامین پر اپنی زندگی گزار کر لوگوں کے سامنے جو اپنا نمونہ پیش کیا ہے زندگی کا، اس سے متاثر ہو کر لوگوں نے دامن اسلام میں پناہ لیا ہے۔ مجھے بتائے کوئی غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو جو کلمہ پڑھایا ہے، کیا اس کے لیے تلوار کا استعمال کیا ہے؟ فقط اپنے اخلاق و کردار کا استعمال کیا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے انہوں نے لوگوں کے دلوں کو مجبور کیا کہ دامن اسلام میں آ کر پناہ لے لیں، لوگوں کو مجبور کیا اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اپنے کردار کی بنیاد پر۔ ایک بار پھر میں عرض کر رہا ہوں، یہ سعادت ہے، یہ نیک بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوبین کا قرب عطا فرمایا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس نے ہمارے دلوں میں اپنے محبوبین کی محبت ڈال رکھی ہے۔ رب کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ یہ محبت جو ہے تا حیات سلامت رہے، دنیا میں بھی سلامت رہے، اور یہ محبت جو ہے یہاں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ لیکن پھر میں عرض کرتا ہوں، خدا را شریعت کے اوپر جو ہے مضبوطی سے عمل کرو، آپ نمازوں کی پابندی کرو، آپ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، شریعت پر مضبوطی سے قائم رہو۔ اسی کا نام جو ہے اسلام ہے، اور یہی اللہ والوں کا پیغام ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ آپ شریعت کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اگر آپ نے مضبوطی سے اللہ والوں کے نقش قدم کو پکڑے رہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے فیض سے آپ اس دنیا میں بھی مستفیض ہوں گے اور آخرت میں بھی مستفیض ہوں گے۔ مرنے کے بعد بھی، انتقال کے بعد تو یہ اللہ والے اور پاورفل ہو جایا کرتے ہیں، ان کی طاقتیں اور بڑھ جایا کرتی ہے۔ عام مومن کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اللہ والوں کی تو بات بڑی ہوتی ہے، ان کا پاور جو ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا ہے، اذا مات المؤمن یخلا سربہ یسرو حیث شاء، جب مومن مرتا ہے اللہ اس کے روح کو یہ آزادی دے دیتا ہے، وہ جہاں چاہتی ہے سیر کرتی ہے، جہاں چاہتی ہے جاتی ہے۔ تو اللہ والوں کا کی طاقت، اللہ والوں کا پاور ان کے وصال کے بعد تو اور بڑھ جاتا ہے۔ ان کے دامن سے مضبوطی سے جڑے رہیں، اور خدا را میں پھر عرض کرتا ہوں کہ شریعت کی دھجیاں نہ اڑنی چاہیے، دوسروں کو کوئی ایسا کام نہ کریں کہ بولنے کا موقع آپ فراہم کر دیں، ورنہ دوسرے کیچڑ اٹھائیں گے اور آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ دیکھو انہوں نے دین کا تماشا بنا رکھا، آپ شریعت پر عمل کریں۔ اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ علماء ہے نا، ان سے رہنمائی حاصل کیجئے، اہل علم کی رہنمائی میں آپ جو بھی کام کر رہے ہو کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر آپ جو ہے اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔